الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحجرات کی 5 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو آیت کی تھی کل ہم نے، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک دفعہ بنی تمیم کا جو وفد 70-80 نفوس پر مشتمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو باہر سے یا محمد اخرج الینا کہنے لگا، انتظار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ ناسمجھ ہیں، اے مصطفیٰ یہ ناسمجھ ہیں، انہیں آپ کی شان کا معلوم نہیں ہے، ان کی یہ حرکت شائستہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس آیت میں ان کی اس غیر شائستہ حرکت پر سرزنش کی گئی ہے، اور اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ بتایا گیا کہ ان کے لیے بہت بہتر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرمانے کے بعد خود باہر تشریف لاتے۔ اس وقت وہ زیارت کی سعادت حاصل کرتے، اپنے احوال بھی بیان کرتے، اور اس بحر جود و کرم سے سیراب بھی ہوتے۔ علامہ آلوسی، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ان آیات میں بارگاہ نبوت میں بے ادبی کی قباحت عیاں کرنے کے ساتھ ساتھ محاسن آداب کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ علماء اکرام نے ان آیات سے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت ابو عبید جو بلند پایا عالم تھے، فرمایا کرتے کہ میں نے کبھی کسی استاد کے دروازہ پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا منتظر رہتا، جب وہ از خود تشریف لاتے تو ان سے استفادہ کرتا۔ قاسم بن سنان کوفی سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تمام علماء خیر ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آتے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، کہا آپ نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔ آپ نے جواب دیا، العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ وقد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی عالم اپنی قوم میں اس طرح ہے
جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر عالم جو ہے علماء خیر میں ان کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دین ان کا ذریعہ معاش نہیں ہوتا، ان کا ذریعہ معاش کوئی اور ہوتا ہے۔ دین جو ہے فی سبیل اللہ ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، ان کا ذریعہ معاش دین نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک قرآن کریم ہے یہ کہ بے شک عالم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ دین کو ذریعہ معاش نہیں بناتا۔ بہت ساری آیات ہیں، احادیث بھی ہیں، تو وہ ڈرتا ہے، وہ عالم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، دین کو ذریعہ معاش بناتا ہے، وہ قرآن کی روح سے عالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علم ضرور پڑھا ہے، وہ کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عالم کہا ہے وہ ہے خوف، جس کے دل میں خوف ہے وہ عالم ہے، چاہے اس نے علم پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ اللہ کا خوف ہی بڑا علم ہے۔ تو بہرحال بحث کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا اور عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، الحمدللہ علی ذالک۔ روح المعانی۔ عزیزان گرامی قدر، مغربی تہذیب کے برے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاگردوں کے دلوں سے اساتذہ کا احترام ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کی جاتی ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، پھر اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی، الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا احترام ہے، اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا جذبہ بھی دم توڑ جاتا ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کا معاشرہ انسانی معاشرہ سے زیادہ حیوانی معاشرہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ آئیے اسلام کے آداب معاشرت کو اپنائیں اور مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کریں، جن کی تعلیم ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ مراد کیا ہے؟ یہ جامعہ ترمذی ابواب البر صلہ باب ما جاء فی رحمت الصبیان جلد 2 صفحہ 14۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یعنی جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتة الاعداء۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔